ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا صدق الله العظيم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل أو كما قال عليه الصلاة والسلام۔ میرے بھائیو، اس آیات مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ اللہ ہمارے رب ہے اور اس کے بعد اس بات پر ڈٹے رہے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، کہ ان کو خوشخبری دیا جائے جنت کی۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اتنی بڑی خوشخبری ان کو کیوں دیا جا رہا ہے؟ تو میرے بھائیو، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور علماء کرام اس کے بارے میں بہت ساری تفاسیر لکھتے ہیں۔ لفظ استقامت کے بارے میں حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے جب پوچھا گیا کہ استقامت کے کیا معنی ہیں، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ اس سے اللہ تبارک و تعالی کی ذات مراد ہے، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ اس استقامت کے بارے میں فرماتے ہیں کہ اس سے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر مراد ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت سے مراد یہ ہے کہ انسان اپنے اعمال میں اخلاص پیدا کرے۔ اسی طرح حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ استقامت کا مطلب یہ ہے کہ انسان اللہ کے احکامات کو پابندی کے ساتھ ادا کرنے والا بن جائے۔ اسی طرح میرے بھائیو، علامہ نصفی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ استقامت 10 چیزوں کے بارے میں 10 چیزوں کو کہا جاتا ہے۔ نمبر 1 یہ ہے کہ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، کہ تم میں سے بعض کی غیبت نہ کرے۔ دل تو کرے گا، دل تو چاہے گا کہ کسی کی غیبت بیان کیا جائے، لیکن اپنے دل کو کچل دینا ہے، اپنے دل کی بات کو نہیں ماننا ہے، اللہ کے لیے اپنے دل کو ناراض کر دینا ہے۔ اسی لیے تو اللہ فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، کہ ایسے لوگوں کو خوشخبری سنا دیا جائے کہ جو میرے لیے اپنے دل کے خواہشات کو توڑ دیتے ہیں۔ اسی طرح استقامت آتا ہے اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم، کہ اپنے آپ کو بدگمانی سے بچائے، کسی کے اوپر بدگمانی نہ کریں۔ اسی طرح استقامت کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ لا يسخر قوم من قوم عسى ان يكونوا خيرا منهم، کہ تم میں سے کوئی ایک کسی کے اوپر نہ ہنسے، کیونکہ کیا پتہ کہ وہ تم سے زیادہ اللہ کو محبوب ہو۔ اسی طرح استقامت کے اور بھی بہت سارے معنی آتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں استقامت والا جذبہ عطا فرمائے، کیونکہ یہ بہت ہی بڑی بات ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ لوگ جو لوگ کہتے ہیں کہ اللہ ہمارے رب ہے، اور یعنی اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو توڑ دے، اللہ کے لیے اپنے خواہشات کو پورا نہ کرے، تو اللہ فرماتے ہیں وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي، کہ ان کو خوشخبری دیا جائے ایسے جنت کی کہ جس کا ان سے وعدہ کیا گیا تھا۔ اسی طرح اللہ کے نبی نے فرمایا احب الاعمال الی اللہ ادومها وان قل، کہ اللہ کے نزدیک تو وہ اعمال سب سے زیادہ پسندیدہ ہیں جو اعمال اگرچہ کم ہو لیکن مستقل ہو، ہمیشگی والا ہو، جس میں استقامت ہو۔ اللہ تعالیٰ کو وہ اعمال بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اس لیے ہمیں بھی چاہیے کہ ہم کوئی بھی عمل کریں ہم اسے چھوٹا نہ سمجھیں، ہم اسے استقامت کے ساتھ کرتے رہیں، اس کو کبھی نہ چھوڑیں، بھلے وہ کتنا ہی چھوٹا عمل کیوں نہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایسے اعمال بہت ہی زیادہ پسند ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔